اب آئیے بات کی طرف. پھر فرمایا ثم رددنا لکم الکرہ، اور ہم پھر کیا کریں گے، دوبارہ تمہارے ساتھ کریں گے، تمہاری باری اب آئی، علیہم تمہارے دشمنوں پر تمہیں پھیر دیں گے، تمہیں پھر غلبہ دے دیں گے. پہلا غلبہ پہلی تباہی، اب دوسرا غلبہ ہم تمہیں دیں گے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کے بعد تمہیں اکثر نفیرہ، دشمنوں سے زیادہ تمہاری آبادیاں کر دے گا. یہودیوں تم پھیل جاؤ گے، پھر بڑھتے چلے جاؤ گے، پھر تمہاری حکومتیں اور عروج قائم ہو جائے گا. اور یہ مہلت ہے جو یہودیوں کو بابل کی اسیری کے بعد دی گئی، کیونکہ 30-40 ہزار تو یہی بخت نصر وغیرہ پکڑ کے لے گئے تھے، جا کر جیلوں میں بند کر دیا تھا. مدتوں کے بعد پھر انہیں رہائی نصیب ہوئی ہے ان کی نسلوں کو. اور سامریا اور اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ اپنی اعتقادی پستی کے بعد پھر نہیں اٹھے، لیکن یہ جو قیدی بن گئے تھے نا، انہیں پھر انہوں نے بھیج دیا. اور کچھ تھوڑے بہت یہودی رہ گئے تھے، اللہ کی رحمت نے آخر ان کا ہاتھ پکڑا، اور 539 قبل مسیح میں پہلی جو ان کو مار پڑی ہے 586 میں تھی نا، اور پھر 539 قبل مسیح. کتنے سال ہو گئے؟ 86 اور 39 37 سال، 47 برس میں یہ واپس آئے. اور اللہ نے اب ان پر مہربانی کی، اور ہوا یہ کہ سائرس جو تھا، خسرو جسے کہتے ہیں، ایران کا بادشاہ، ایرانی فاتح خورس، اس نے بابل کو فتح کر لیا، کیونکہ ایران کے ساتھ مشترکہ علاقہ تھا. اس نے بابل کو فتح کر لیا، اور بابل کی اپنی سلطنت جو تھی بخت نصر کی، یہ تباہ ہونی شروع ہو گئی. اب جب وہ غالب آیا تو اس نے دوسرے ہی سال فرمان جاری کر دیا کہ جتنے یہودی دنیا میں جہاں کہیں بھی آباد ہیں انہیں اجازت دی جاتی ہے یہ یروشلم واپس چلے جائیں اور جا کر مسجد بنائیں. اور قافلے در قافلے شروع ہو گئے، ایک ایک آدمی لائن لگ گئی لوگوں کی ہجرت کرنے کے لیے، اور یہودیوں نے ہجرتیں شروع کی اور مدتوں جاری رہا. اب جا کر یہودیوں کو کیا ہوا، ہیکل سلیمانی کے دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ہو گئی کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یہ بلڈنگ بنائی تھی اسے بنا لو. لیکن ایک عرصے تک جو لوگ وہاں پر پہلے سے قابض تھے لوکلی انہوں نے بنانے نہیں دی، یہاں تک کہ 522 قبل مسیح میں یہودیہ کے آخری بادشاہ جو تھے ان کے بعد ہجی نبی آئے. یہ ہجی نبی کا تذکرہ اس میں ہے بائبل میں، ہمارے لٹریچر میں تو ملتا نہیں، لیکن بائبل میں آیا ہے ہجی نبی، اور اس پہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام تھے. انہوں نے نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا. اور پھر 485 قبل مسیح میں 485 میں ایک بہت بڑی شخصیت ان میں پیدا ہوئی ہے، اور وہ تھے حضرت عزیر. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے متعلق اختلاف ہے ہمارا کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے، لیکن اصل میں تجدید یہودیت کی حضرت عزیر نے کی ہے. بڑا کام کیا ہے اس اللہ کے بندے نے. اور وہ تورات کے کاتب تھے، انہوں نے تورات لکھی، اور انہوں نے ان کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، پھر یروشلم کو آباد کیا، یہودیوں کو لا کر بسایا کہاں کہاں سے. اور حضرت عزیر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پوری تجدید کی ہے، اور انہوں نے پورا نظام قائم کیا. بائبل میں جو 5 کتابیں آپ کو نظر آتی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام ہی کا وہ سارا طریقہ ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے یہودیوں میں جتنی ان کی بیویاں مشرک تھیں نا دوسری اقوام کی، سب کو طلاق دلوا دی. انہوں نے کہا یہودیوں سے کہ پاک کرو اپنے معاشرے کو، اور اللہ کی توحید کی قائل جو عورتیں ہیں وہ تمہاری بیویاں ہونی چاہیے. تو ایک رو چل پڑی طلاق دینے کی یہودیوں میں، اور چند سالوں میں ہزاروں کے قریب خواتین گھروں سے بھیج دی گئیں واپس اپنے اپنے مشرکوں کے ہاں.
اور انہوں نے بنی اسرائیل کے نئے سرے سے خدا کی توحید پر قائم کیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی توحید کو مانو. یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم نے کہا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر دوسری باری تمہاری ہم دیں گے، دشمنوں پر غالب کریں گے. وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، اور ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارے مالوں سے ایک، بیٹوں سے دو، اور ہم تمہاری آبادیاں کثرت سے بڑھا دیں گے. یہ تین چیزیں پیش آئیں گی. اس کا ذکر اب تک بائبل میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتا دیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. بائبل میں دیکھیے اس کا تذکرہ کہاں آتا ہے، ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں. اچھا، یہ ڈیوٹرانومی میں 30th چیپٹر ہے، 30واں باب، اور اس 30ویں باب کا جہاں سے آغاز ہوا ہے یہاں پر قرآن نے جو کہا ہے اس کی تصدیق ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے بیٹوں، ان کے مال، ان چیزوں سے مدد کی جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ now it shall come to pass when all these things come upon you and blessing and the curses which I have set before you. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی لعنتیں اور جتنی بھی چیزیں ہم نے تم پر بھیجی ہیں اور جو تمہیں مہربانیاں تم پر عنایات کی گئی تھیں, and you call them to mind among the nations where the Lord your God derives you. اب جو قوموں پہ اور برکات تھی خدا ان برکتوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے گا. and you return to the Lord your God, اور تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو گے. and obey his voice, اور تم اللہ کی بات اب مانو گے. ایک پٹائی ہوئی نا صحیح طرح, تو عقل ٹھکانے آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کہیں جانا تو ہے نہیں, جا سکتے نہیں, اس لیے ہمیں اب خدا کی بات ماننی ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا یہاں پر ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا اور پھر فرمایا کہ اکارڈنگ ٹو آل دیٹ آئی کمانڈ یو ٹوڈے, جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کے مطابق, یو اینڈ یور چلڈرن ود آل یور ہارٹ اینڈ ود آل یور سول, اپنی روح اور اپنے دل سمیت اب تم خدا کی عبادت کرو گی. That the Lord your God will bring you back from the captivity, اللہ تعالیٰ تمہیں قید سے نجات دے گا, واپس لائے گا. and have compassion on you, اور اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہوں گی. and gather you again from all the nations, اور تمام قوموں سے اللہ تمہیں چن چن کے اکٹھا کر دے گا پھر سے. where the Lord your God has scattered you, جہاں خدا نے تمہیں عذاب کے وقت منتشر کر دیا تھا. اللہ کا عذاب آیا تو تم تتر بتر ہو گئے تھے. جی یہی ترجمہ ہوا نا اس کا. اچھا ہاں بھائی, کہیں کہو کہ مولوی صاحب ترجمہ غلط کرتے ہیں. اچھا فرمایا کہ if any of you are driven out to the farthest parts under heaven, آسمان کے نیچے کسی بھی دور دراز علاقے میں تم میں سے کوئی بھی ہوگا, from there the Lord your God will gather you, تمہارا پروردگار تمہیں وہاں سے اٹھا کر جمع کر دے گا. جب یہ سب جمع ہو جائیں گے تو ان کی تعداد بڑھ جائے گی نا. یہی ہے قرآن نے کہا وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے زیادہ کر دیا. and from there he will bring you, اور جتنی بھی دنیا میں دور دراز کا کوئی علاقہ ہوگا وہاں سے ہم تمہیں یہاں لے آئیں گے. then the Lord your God will bring you to the land which your fathers possessed, اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین پر لے آئے گا جس زمین پر تمہارے آباء و اجداد کا قبضہ تھا, اور وہ یروشلم میں آ گئے سارے واپس.
اینڈ یو شیل possess it, اور تم اس پر قبضہ کر لو گے. He will prosper you and multiply your more than your fathers. اور خدا تمہیں خوشحالی دے گا. لفظ دیکھو، اور ملٹیپلائی کرے گا، یعنی تمہاری تعداد کو بڑھائے گا. یو مور دین یور فادرز، اور تم اپنے آباء و اجداد سے تعداد میں زیادہ ہو جاؤ گے. یہی کہا ہے نا قرآن نے، اکثر نفیرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا تھا؟ ایک ایک چیز جو قرآن کہتا ہے تورات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور یا پھر قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ وہ جو کچھ تورات میں بائبل میں آیا ہے وہ ٹھیک نہیں. اور پھر ان 5 آیات میں آگے کہتے ہیں دا لارڈ یور گاڈ، اور یہ جو تمہارا پروردگار ہے تمہیں ہر طرف سے سرکمائز یور ہارٹ اینڈ دا ہارٹ آف یور ڈسینڈنٹس ٹو لو دا لارڈ، اور اللہ تعالیٰ کیا کر لے گا؟ تمہیں گھیرا ڈال کر لے آئے گا. اور جو تمہاری آئندہ نسلیں ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور عنایات رہیں گی، حتیٰ کہ پھر انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے آلسو دا لارڈ یور گاڈ ول پٹ آل دیز کرسز آن یور اینیمیز، اور یہاں تک کہ اللہ یہ جتنی کرسز لعنتیں تم پر نازل ہوئی تھیں تمہارے دشمنوں پر ڈال دے گا. قرآن نے کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے، وجعلنا لکم الکرہ، اور تمہارے لیے ایک یا تمہاری ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، اور پھر خدا تمہاری باری لائے گا تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں. اب تمہاری باری آ جائے گی، یعنی جس طرح تمہارے دشمن عروج پہ تھے تمہیں بھی اب عروج مل جائے گا. یہاں آ گئے نا وہی لفظ، اینڈ آن دوز ہو ہیٹ یو، اور وہ جنہوں نے تمہیں عذاب میں مبتلا کیا اور جو تم سے نفرت کرتے تھے خدا ان پر تمہیں غالب کر دے گا. یہ ڈیٹرانومی میں 30th چیپٹر میں بالکل آغاز سے لے کے اس کی 7ویں آیت تک پڑھ لیں، یہ بالکل وہ چیز ہے جو یہاں پر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا اور اپنے دشمنوں پر تمہیں غالب کرے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہاری تعداد زیادہ کر دے گا. یہ بھی چیز ہو گئی. اور اسی سلسلے میں ایک چیز اور بھی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بات ہے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا بھی تذکرہ اسی میں دیکھ لیجیے آیا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ ہے، ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ پرشیا کا، ایران کا جو بادشاہ تھا سائرس، وہ آ گیا تھا اور اس نے کہا کہ تم لوگ لوٹ کے جاؤ اور جا کر اپنی سلطنت قائم کرو. اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم ایک مرتبہ تمہیں عروج اور دے دیں گے. پہلا عروج ہوا، پہلی مار پڑی. اب یہ دوسرا عروج ہے. یہاں پر عزرا کے نام سے، دا بک آف عزرا کے بالکل شروع میں آئی ہے یہ بات. کہتے ہیں کہ ناؤ ان دا فرسٹ ایئر آف سائرس کنگ آف پرشیا، ایران کا جو بادشاہ تھا کنگ آف پرشیا، اس کا پہلا سال تھا. دیٹ دا ورڈ آف لارڈ بائی دا ماؤتھ آف جرمیا might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia. اللہ تعالی نے یہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے دل میں رحمت کا جذبہ پیدا کیا، اور جرمیہ نبی جو تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے انہیں کہا ہے. ہمارے اسلامک لٹریچر میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جرمیہ نبی کے ذریعے سے یہ ہوا. سو دیٹ ہی میڈ، اس نے کیا کیا؟ پروکلیمیشن، یعنی عوام میں اعلان کر دیا تھرو آؤٹ آل ہز کنگڈم، پوری اپنی سلطنت میں. اینڈ آلسو پٹ اٹ ان رائٹنگ سیئنگ، اور اس نے اس قانون کو تحریر بھی کر دیا. کیا چیز تحریر کی؟ دس سیز سائرس کنگ آف پرشیا. پھر کہا اس نے، سائرس نے، خسرو جو بادشاہ تھا ایران کا،
all the kingdoms of the earth the Lord God of heaven has given me. قرب و جوار کی جتنی سلطنتیں ہیں یہ خدا نے مجھے دی ہیں. And he has commanded me to build him a house at Jerusalem which is in Judah. اور اس نے مجھے کہا ہے کہ میں یروشلم میں جو یہودا کی حکومت ہے وہاں پر خدا کا ایک گھر تعمیر کروں. یہ ہے یروشلم واپسی یہودیوں کی، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا. اور پھر وہ کہتے ہیں آگے who is among you of all his people. لوگوں میں کون ہے جو اس کام کے لیے یعنی اٹھے جائے. may his God be with him. خدا اس کے ساتھ ہوگا. and let him go up to Jerusalem which is in Judah. اور یہ جو یہودا کی بستی ہے اس میں وہ جائیں اور یروشلم میں وہ جا کر کیا کریں گے. and build the house of the Lord. وہ خدا کا ایک گھر بنائیں. God of Israel. اسرائیل کا جو خدا ہے بنی اسرائیل کا، اس کے لیے ایک گھر بنائیں. یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر. اینڈ whoever is left in any place. اور جو کوئی بھی کسی جگہ پر باقی ہے جہاں وہ بستا ہے. let the men of place help him with silver and gold. تو چاہیے کہ وہ وہاں پر لوگوں کی مدد کرے اس گھر کو بنانے کے لیے چاندی اور سونے کے ذریعے. with good سامان دے. اینڈ لائف سٹاک. اور اس کے پاس حتیٰ کہ کوئی زندہ مویشی ہیں تو وہ بھی انہیں دے دے تاکہ اس گھر کے لیے استعمال کیے جائیں. besides the free will offering for the house of God which is in Jerusalem. اور یروشلم میں جو خدا کا گھر ہے اس کے لیے لوگوں کو آزادی دی جائے کہ لوگ آئیں یعنی خدا کی عبادت کریں. یہ ہے وہ چیز جو خدا نے فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں دوبارہ عروج دے دیا، کیونکہ بخت نصر نے پابندی لگا دی تھی کہ کہیں سے بھی کوئی آدمی اگر یہ پتا چل جائے کہ جا رہا ہے یروشلم عبادت کے لیے اسے مار. اب جب اس کی بخت نصر کی حکومت تباہ ہوئی اور یہ آیا ہے، اس نے کہا جہاں جہاں بھی لوگ ہیں سب کو آزادی دو کہ لوگ جائیں اور خدا کے گھر میں جا کے عبادت کریں اور یروشلم کو بنایا جائے. اب یہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت تھی یا جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جب گزرا ہے تو ایرانی سلطنت کا زوال ہو گیا تھا. ایک اور نبی ہیں جن کا تذکرہ یہاں آتا ہے بائبل میں، اور ناہمیہ ان کا نام آتا ہے کہ ان کی زیر قیادت ایک پورا گروہ تھا یہودیوں کا جو واپس آیا، یروشلم کا حاکم مقرر ہوا اور یروشلم کی انہوں نے دیوار بنوائی. اور اس کے 150 سال بعد بیت المقدس پورے کا پورا یہودی تہذیب کا مرکز بن گیا. 150 برس کے عرصے میں یہ ساری تبدیلی آئی ہے. اور ایک شمالی فلسطین میں جو سامریہ کی سلطنت تھی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہیں کی اور انہوں نے جرزیم، وہاں پر ایک اب تک ہے وہ پہاڑ، یہ سامریہ کے یہودیوں نے کہا کہ اس پر ہم ایک خدا کا گھر بناتے ہیں. اور خدا کے گھر کو بنانے کے لیے انہوں نے کام بھی شروع کیا اور انہوں نے کہا سارے یہودی اہل کتاب ادھر منہ کر کے نماز پڑھا کریں گے، لیکن وہ بات کامیاب تھی. ایرانی سلطنت کا زوال آ گیا. ایرانی سلطنت میں بخت و نصر کے بعد بابل آ گیا. اور اس وقت جو دنیا کی بہت بڑی ایک اور قوت اٹھ رہی تھی وہ قوت تھی الیگزینڈر کی، سکندر اعظم کی. اور سکندر جو یونان سے چلا ہے تو وہ تو یونان کے عروج کا گویا دور تھا. افلاطون اس سے پہلے گزرا تھا، پھر اور لوگ گزرے تھے، پھر ارسطو اس وقت زندہ تھا. تو علوم کی وجہ سے، تہذیب کی وجہ سے اتنے اثرات اس کے ہوئے ہیں کہ پورا پنجاب جو اب ہندوستان اور پاکستان میں ہے یہاں سب یونانی بولتے تھے لوگ. یونانی قبضہ کرتے چلے گئے اور ہمارے علاقوں میں اب تک سکندر اعظم کے زمانے کی بنی ہوئی عمارتیں پائی جاتی ہیں. یہ سارا علاقہ جو تھا یونانی بولا کرتا تھا. پاکستان کے اکثر علاقے جو ہیں یہ یونانی زبان بولتے تھے. افغانستان میں یونانی زبان بولی جاتی تھی. تو یروشلم تک یہ پہنچے، سکندر کی فوجیں عراق تک پہنچ گئی. اور جب وہ عراق پہنچے تو انہوں نے وہاں پر پھر ان لوگوں کو یونانیوں کا غلبہ ہو گیا اور یونانیوں کے ساتھ وہاں پر ملے ہیں یہودی. سکندر کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کی ساری حکومت 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی
اور اس کے 3 حصے ایگزیکٹلی کہاں کہاں تھے یہ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ صحیح تر حدود کہاں کہاں تھے. بس اتنا پتا ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی. اور یہ جو شام کا علاقہ تھا اس کی جو سلطنت تھی سلوکی کہلاتے تھے, اور انطاکیہ جو تھا یہ ان کا کیپٹل تھا. اور اس کے جو فرما روا جتنے بھی تھے 200 قبل مسیح میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا. اور یونانیوں نے جب فلسطین پر قبضہ کیا ہے تو یونانی بنیادی طور پر ان کے اس گروپ نے قبضہ کر لیا جو اباحت پسند تھے, جو دنیا کے سارے گناہوں کو مباح کہتے تھے. علیہ باللہ ان کے نزدیک دنیا میں گناہ کا کوئی تصور نہیں تھا, بدتر سے بدتر کام کو بھی وہ جائز اور صحیح سمجھتے تھے. اور یہودیوں کا یہ مذہب اور تہذیب جو عرصے سے چلی آ رہی تھی یونانیوں کو اس سے چڑ تھی, کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کا بھی بہرحال مذہب تو تھا انہیں اب مارنا شروع کیا اور یونانی تہذیب کو فروغ دینا شروع کیا. اور یہودیوں کے 2 عنصر ہو گئے, جیسے قومیں بڑھ جایا کرتی ہیں, کچھ لوگوں نے ان یونانیوں کا ساتھ دیا اور یہاں تک کہ یونانی کھیل جو اب تک ہے نا اولمپکس گیمز یہ فلسطین میں ہو. اس زمانے کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو اولمپک گیمز وہاں ہوئی اور انہوں نے اچھی طرح ان فلسطین میں یہودیوں کو خراب کیا اور سختی کے ساتھ یہ رہے, یہاں تک کہ 175 قبل مسیح میں اینٹیوکس کے نام سے ایک آدمی آپ کو نظر آئے گا, یہ 4تھا تھا ان یونانیوں کا بادشاہ, اور تھا یہ سکندر اعظم کے ساتھ تعلق میں علاقے میں. اس نے نیا دعویٰ کیا, اس نے کہا کہ میں خدا کا مظہر ہوں. شاید پہلے سے بھی کچھ کہتے ہوں گے, لیکن اس نے اپنے دعوے کے بعد یہودیوں کے مذہب کو اکھیڑا. بیت المقدس میں اس نے زبردستی بت رکھوائے اور یہودیوں کو مجبور کیا کہ سجدہ کریں, اور بتوں کی عبادت اس نے لازم قرار دے دی. اور سلاٹر ہاؤس جو تھا جہاں سے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ لوگ چھوڑ کر گئے تھے اللہ کی قربانی, اس نے جبرن ختم کروا دی. اور وہ یونانی جو دیوتا تھے جس تہذیب کو یہ لے کے آیا تھا انہی کے نام پر قربانیاں شروع کر دیں, اور یہودیوں کو حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا یا یہ کہ کوئی آدمی قربانی نہیں کرے گا یہاں پہ آ کے تو اس کی سزا موت. اتنا سخت ہو گیا تھا یہ شخص کہ اس نے کہا جس کے گھر سے تورات کا نسخہ نکل آیا اسے بھی قتل کر دو, جو صد کے دن ہفتے کے دن کام نہ کرے اس یہودی کو بھی قتل کر دو. ایک ایک چیز اس پہ مسلط ہوئی. اور یہودی جو تھے اس زمانے میں جاندار تھے کیونکہ پیچھے ان کے تجدید تھی, انبیاء علیہ السلام تھے, تو قوم کی کچھ تربیت ہوئی بھی تھی. تاریخ میں جو مقابی کی بغاوت آتی ہے نا یہ زبردست تحریک اس زمانے میں اٹھی ہے 200 قبل مسیح میں, اور مقابیوں نے بغاوت کر دی. اور بغاوت میں ایک طرف یونانی آ گئے, ان کے ساتھ وہ یہودی مل گئے جو یونانیوں کے ہمدرد تھے, اور انطاکیہ میں جو دارالحکومت تھا ان کا وہاں کی اکثریت نے یونانیوں کا ساتھ دیا. لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے اثر کی وجہ سے آخر انہوں نے یہودیوں نے جو بھی جتنے بھی تھے انہوں نے نکال کر باہر پھینک دیا سارے یونانیوں کو. اور تقریباً 70 برس رہتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے میں, یہودیوں کی حکومت پھر سے قائم ہو گئی, اور وہ قائم رہی یہاں تک کہ انہوں نے یہودیہ اور اسرائیل کی ساری ریاستوں کو ایک قبضے میں کر لیا. اور اتنا بڑا اسرائیل بن گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی اتنا نہیں تھا. فلسطین, اردن, شام, مصر یہ سارے علاقے اس میں شامل ہو گئے. اتنی بڑی سلطنت مقابی بغاوت کے بعد ان کی وجود میں آئی تھی. اب یہ تو چیز ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, اور اگر یہودیوں تم ٹھیک رہے تو تم جو نیکی کرو گے وہ اپنے لیے, اور اگر تم برا کرو گے تو پھر کیا ہوگا, فلہا اس برائی کا اثر تمہیں دیکھنا پڑے گا. یہودی رہے اچھے, انقلاب ہو گیا کامیاب, جتنے انبیاء علیہ السلام کی محنت تھی رنگ لائی, یہ دبے نہیں یونانیوں سے. یونانی سلطنت کے جب اثرات ختم ہوئے تو کچھ ہی عرصے کے بعد ان میں پھر وہی دنیا پرستی کا غلبہ شروع ہوا اور خالص دنیا پرست ہو گئے.
اور اللہ نے یہ جو آگے فرمایا نا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا، اب خدا کا وعدہ دوسرا شروع ہوا، اور دوسرا وعدہ اللہ کا اس طرح شروع ہوا ہے، اب یہ دوسری مار انہیں پڑنے لگی ہے یہودیوں کہ ان میں پھوٹ پڑ گئی. یہودیہ اور اسرائیل کی ریاستیں جو جمع ہو گئی تھی، مکابی بغاوت کی کامیابی کے بعد پھوٹ پڑی، اور روم سے انہوں نے لوگوں کو بلا لیا. رومی تھے مشرک. پہلی پٹائی ہوئی تھی ادھر ایران سے، دوسری پٹائی اب روم کے سرے سے شروع ہوئی، اور پومپے ان کا ایک آدمی تھا. یہ نام اس لیے ہم لے رہے ہیں کہ ابھی تک ضرورت ہے کہ کوئی آدمی صرف انہی 8 5 6 آیات جو ہے نا اس پر محنت کرے اور اس زمانے کی تاریخ کو نکال کے لکھے کہ اس زمانے میں ہوا کیا. اب تو بہت وسائل عام ہو گئے ہیں، اب تو اتنی کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مرشد جو موجود ہیں، گوگل، بس پریس کیا سب کچھ نکل آیا. یہ آج سے کوئی 20-30 سال پہلے ہوتا اور ہمارے ملک میں ہوتا تو صاحب بڑا لطف آتا، بہت چیزیں پڑھنے کو ملتی. خیر ویسی کون سا پڑھ لیا ہے. تو پومپے آیا وہاں سے، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے میں ابھی بھی 60 سال باقی تھے، اور اس نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ان کی آپس کی پھوٹ اور لڑائی کی وجہ سے، اور ساری یہودیوں کی آزادی دوبارہ ختم ہو گئی. قرآن نے جو کہا ہے نا وہ چیز ابھی عرض کرتے ہیں. فلسطین میں اس نے اپنی ایک ریاست قائم کی، خود چلا گیا، اور یہاں وہ شرک کے اثرات کو چھوڑ کے گیا، اور 40 قبل مسیح میں اس نے ایک یہودی کو یہاں کا حکمران بنا دیا تھا، اور ہیرود اس کا نام تھا. اور ہیرود جو تھا یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا، اور ہیرود اعظم کے نام سے، ہیرود دا گریٹ کے نام سے یہ مشہور ہے، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ ہے اسی طرح اس کے نام سے مشہور ہے. اور اس کی فرمانروائی جو تھی وہ پورے فلسطین پہ، اردن پہ 40 قبل مسیح سے لے کے حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لے آئے تھے ان کے زمانے تک رہی. اور اس نے کیا کیا؟ مذہبی پیشواؤں کی سرپرستی کی، یہودیوں کو خوش رکھا. دوسری طرف اس نے اپنے پورے تعلقات روم والوں سے بھی رکھے، اور ان کے کاغذات میں بھی گڈ بکس میں رہا. ان کی بھی شرک بھی کرواتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہودیت کی تبلیغ بھی تھوڑی بہت کرتا تھا. ادھر کے لوگوں کو بھی خوش رکھا، یہودی مذہبی پیشوا خوش تھے، عوام خوش ہونا ہو، اور ادھر سے رومی بھی خوش تھے. تو اس کے مرنے کے بعد اس کی ریاست جو تھی وہ 3 حصوں میں پھر تقسیم ہوئی، اور ان 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر یہ انتظامات ان کے چلتے رہے، یہاں تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب اٹھتے ہیں وہ تحریک لے کے، تو یہودیوں کے تمام پیشواؤں نے مخالفت کی. اور جو رومی گورنر تھا نا پیلیٹس، یہ تھا، اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو موت کی سزا دلوانے سے گریز کرنا چاہ، بچنا چاہ، اور اس نے چاہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا ساتھ دے. اور یہ جو ہیرود دا گریٹ تھا، اس کا دوسرا بیٹا تھا، اس کی ریاست جو تھی وہ شمالی فلسطین کے حصے میں تھی. اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرایا ہے. اور تیسرا بیٹا اس کا فلپ تھا، اور فلپ جو تھا یہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں سے بڑھ کر یونانیوں کا، رومیوں کا حامی تھا. یونان کی پوری تہذیب اس نے اپنا لی تھی، اور کوئی نیکی کی چیز اس نے نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ یہ دور آ گیا حضرت مسیح علیہ السلام کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی تھی، اور اس دور میں یہودیوں کی حالت وہ ہو گئی تھی مذہبی پیشواؤں کی کہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے آدمی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے، اور مسیح علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اب دوسری مار تمہیں پڑے گی. یہ ہے قرآن نے جو کہا ہے نا کہ اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور پھر جب ہمارا دوسرا وعدہ آیا، یہ اب دوسرا وعدہ آنے والا ہے. 2 چیزیں آپ اور اس میں دیکھ لیجئے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت، اس کا ذکر یہاں آیا.
ہیروڈ اینٹیپاس یہ شادی کرنا چاہتا تھا اپنی بھابھی سے، اور وہ شادی تھی حرام۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی سلطنت میں لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اس شادی کی اجازت دیں، اور وہ جسے کہتے ہیں ایک پاک محبت، وہ تو شروع سے ہی چل رہی تھی، تو وہ اس محبت کے رنگ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تو اجازت نہیں دی۔ اب یہاں ہوا کیا، اس نے اس لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، اور یہ بائبل میں میتھیو کی جو ہے نا، جان دا بیپٹسٹ بی ہیڈڈ، یحییٰ علیہ السلام جو بپتسمہ دیتے تھے، رنگ دیتے تھے بچوں کو، مقتول، شہید، یہی ترجمہ ہو گیا۔ میتھیو کی جو انجیل ہے اس کے 14 چیپٹر میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ جو آدمی ہے اس نے سوچا کہ لوگ انہیں کہتے تو ہیں نبی، نہیں قتل کرنا چاہیے، اور ہوا کیا پھر یہ لکھتے ہیں، اینڈ آلدو ہی وانٹیڈ ٹو پٹ ہم ٹو ڈیتھ ہی فیئرڈ دا ملٹیٹیوڈ، وہ ڈرتا تھا ہجوم سے، اگرچہ وہ چاہتا تھا کہ ان کو پھانسی دے دے، لیکن یہ جو ہم نے کہا کہ وہ پھانسی دینا نہیں چاہتا تھا، اس کے بھی ثبوت ہیں۔ بیکاز دے کاؤنٹڈ ہم ایز اے پروفٹ، اس لیے کہ اس کی رعایا کے لوگ انہیں نبی گنتے تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ بٹ وین ہیروڈس برتھ ڈے ول سیلیبریٹڈ، جب اس کی سالگرہ ہوئی ہیروڈس کی، دا ڈاٹر آف ہیروڈائس ڈانسڈ بفور ہم، تو جو اس کی محبوبہ تھی اس نے اس کے سامنے ڈانس کیا اور اس نے اسے خوش کر دیا۔ Therefore he promised with another to give her whatever she might ask، اور جبکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا کسی اور سے کہ جو کچھ بھی یہ رقاصہ عورت مجھ سے مانگے گی میں دے دوں گا، رشتے میں اس کی بھابھی تھی، تو اس نے کیا کیا، so she having been prompted by her mother، اس کی ماں جو تھی اس نے اسے اکسایا، اس نے کہا کہ گیو می جان دا بیپٹسٹ ہیڈ ہیئر آن اے پلیٹر، اس نے کہا مجھے اس طرح کرو کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک پلیٹ میں رکھ کے ابھی دو۔ اینڈ دا کنگ واز سوری، بادشاہ نے انکار کیا، اور بہرحال بیکاز آف دا اوتھس، اپنی قسموں کی وجہ سے، اینڈ بیکاز آف دوز ہو سیٹ ود ہم، اور اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ ناچ گانے میں جو لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے ان کی وجہ سے وہ یعنی اس پہ آمادہ نہیں تھا، لیکن کرنا تو اسے تھا، یعنی جو قسمیں تھیں انہیں پوری کرنی تھی، ہاں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ان کے سامنے بھی کچھ شرم حیا عزت رکھنی تھی، تو اس نے کیا کیا، ہی کمانڈیڈ ٹو بی گیون ٹو ہر، اس نے کہا اس سر کو اتار کر دے دیا جائے۔ سو ہی سینٹ اینڈ ہیڈ جان بی ہیڈڈ ان پریزن، اور پھر وہ گیا ایک آدمی اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اتارا جبکہ وہ قیدی تھے۔ اینڈ ہز ہیڈ واز براٹ آن اے پلیٹر، اور ان کا سر مبارک ایک تشت میں رکھ کے لایا گیا، اینڈ گیون ٹو دا گرل، اور اس لڑکی کو دے دیا گیا، اینڈ شی براٹ اٹ ٹو ہر مدر، اور یہ اس سر کو لے کے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اپنی والدہ کے پاس گئی، اور پھر جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلفاء تھے کیم، وہ آئے اینڈ ٹک اوے دا باڈی اینڈ بریڈ اٹ، اور وہ لے گئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جسم کو اور انہوں نے جا کے انہیں دفن کر دیا، اینڈ وینٹ اینڈ ٹولڈ جیزس، اور انہوں نے جا کر پھر یہ ساری داستان سیدنا مسیح علیہ السلام کو سنائی۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی ہو گئی شہادت۔ پہلی جب تباہی آئی ہے تو اس وقت انبیاء علیہ السلام منع کرتے رہے، اب یہ دوسری تباہی آ رہی ہے، اس سے پہلے ایک ہی آدمی اب منع کرنے والا رہ گیا، اور وہ ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی صرف دو کوٹیشنز، دو ان کے واز آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے ان یہودیوں کو کیسے روکا کہ اب خدا کا عذاب تم آنے والا ہے، مت کرو ایسی حرکت۔
حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو بائبل ہے میتھیو میں 23 چیپٹر کا آخر ہے، اس میں انہوں نے ریڈ انک سے پرنٹ کر دی ہیں جو بقول ان کے حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ ہیں۔ اب وہ الفاظ یہاں ریڈ پرنٹنگ میں ہیں، اسے دیکھ لیجئے۔ او یروشلم، او یروشلم، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا او یروشلم، او یروشلم کے شہر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں the one who kills the prophets، او ظالم شہر جس نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، and stones those who are sent to her، اور انبیاء علیہ السلام جو اس شہر کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، بھیجے گئے تھے، انہیں پتھر مار مار کے ہلاک کیا ہے۔ How often I wanted to gather your children together، کتنی مرتبہ میں نے چاہا ہے کہ تیرے سارے بچوں کو میں جمع کروں، جتنے تیرے پرستار ہیں سب کو جمع کروں۔ As a hen gathers her chicks، جیسے کہ ایک مرغی اپنے چوزوں کو جمع کرتی ہے، انڈر ہر ونگز، اپنے پروں کے نیچے سمیٹ لیتی ہے، بٹ یو آر ناٹ ولنگ، لیکن تم اس بات پر آمادہ نہیں ہوئے۔ سی یور ہاؤس از لیفٹ ٹو یو ڈیزولیٹ، دیکھو اب تمہارا گھر جو ہے یروشلم یہ ویران ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر مسیح علیہ السلام نے کہا کہ فار آئی سے ٹو یو، میں یہ کہتا ہوں کہ یو شیل سی می نو مور ٹل یو سے، اور دیکھو اب اس کے بعد تم مجھے لوگوں زیادہ نہیں دیکھو گے یروشلم، اور میں کہتا ہوں کہ بلیس، تم پھر کہو گے ٹل یو سے، پھر تم کہو گے یہ کہ بلیسڈ از ہی ہو کمز ان دا نیم آف دا لارڈ، وہ جو اللہ کا نام لے کے آیا تھا، خدا کی برکتیں اس کے ساتھ تھیں، پھر تم میرے بعد یہ کہو گے۔ دین جیزس وینٹ آؤٹ، پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اینڈ ڈپارٹیڈ فرام دا ٹیمپل، اور وہ مندر سے جدا ہوئے۔ اور ان کے خلفاء، ان کے حواری جو تھے، کیم اپ ٹو شو ہم، وہ آئے تاکہ ان کو بتائیں کہ بلڈنگز آف دا ٹیمپل، کہ کتنی عمارتیں ہیں اس ٹیمپل کی۔ اینڈ جیزس سیڈ ٹو دیم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا واز کیا اور انہوں نے کہا ڈو یو ناٹ سی آل دیز تھنگس، تم یہ ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے؟ Assuredly I say to you، یقینی طور پر میں تمہیں کہتا ہوں، not one stone shall be left here upon another۔ کتنا سخت فکر ہے۔ انہوں نے کہا اس شہر میں اب ایک پتھر دوسرے پتھر پر باقی نہیں رہے گا، یعنی جو عمارت بناتے ہیں تو پتھر پہ پتھر رکھتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اب تم دیکھنا اس شہر میں پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ That shall not be thrown down، مگر یہ کہ جو پتھر ہوگا اوپر کا، نیچے سے اسے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ دوسرا عذاب جو آنا ہے اس کے لیے مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایک یہ چیز، اور ایک جو انہوں نے واز کیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اپنی حیات طیبہ کے بالکل یعنی اٹھائے جانے سے بالکل آخر پہ انہوں نے دوسرا واز کیا۔ یہ لوکا ہے، لیوک، ان کی انجیل ہے، اور اس کا یہ 23 چیپٹر ہے، اور بالکل آخر پہ جہاں اس کی 28ویں آیت آتی ہے 23 چیپٹر میں، وہ ہم آپ کے سامنے عبارت پڑھتے ہیں، بٹ جیسس ٹرننگ ٹو دیم، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ادھر پھیرا، سیڈ، اور انہوں نے کہا ڈاٹرز آف یروشلم، یروشلم کی لڑکیوں، یروشلم کی بیٹیوں، ڈو ناٹ ویپ فار می، مجھ پر آنسو نہ بہاؤ، بٹ ویپ فار یور سیلوز، اپنی قسمت کو رو، اپنے اوپر آنسو بہاؤ، اینڈ فار یور چلڈرن، اور اپنی اولادوں کی تقدیر پر رو، اولادوں پر آنسو بہاؤ، فار انڈیڈ دا ڈیز آر کمنگ، اور اب آ رہے ہیں وہ دن، ان وچ دے ول سے، جن دنوں میں لوگ یہ کہیں گے، اب خدا کا دوسرا عذاب آنا تھا نا، قرآن نے جو ذکر کیا تھا کہ اب اللہ کا عذاب دوسرا آنا ہے، مسیح علیہ السلام نے کہا اب وہ دن آ رہے ہیں جب یہ کہا جائے گا، جب یہ کہیں گے کہ بلیسڈ آر دا بیرن، جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی وہ ان پر خدا کی بڑی رحمت، wombs that never bore،
اور وہ کلیاں جو کھلی نہیں، اینڈ بریسٹ وچ نیور نرسڈ، اور وہ جو دودھ بچوں نے جنہیں چوسا نہیں، پیا نہیں، وہ بڑی اچھی خواتین ہیں. دین دے ول بگن ٹو سے ٹو دا ماؤنٹینس، پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کس کو؟ پہاڑوں کے لیے کہ فال آن اس، ہم پر گر جاؤ پہاڑوں. اینڈ ٹو دا ہلز کور اس، اور انہوں نے کہنا شروع کیا پہاڑیوں سے کہ آج ہمیں ڈھانپ لو، کیونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ کوئی اینٹ پہ اینٹ باقی نہیں رہے گی، اور اب ایسا قتل عام ہوگا کہ جن عورتوں کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی خوشی ہوگی انہیں، اور یہ کہیں گی کہ شکر ہے اولاد نہیں ہوئی. یہ تھا خدا کے عذاب کا دوسرا حصہ. اب کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارا دوسرا وعدہ پورا ہوگا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو کیا ہوگا؟ تمہارے چہرے بگاڑ کر رکھ دیں گے. اتنی مار پڑے گی تمہیں، اتنی مار پڑے گی کہ تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے. یہ ہے وہ چیز جو اداس کر دیں گے یعنی تمہارے منہ. اور یہ وہ چیز ہے کہ رومی سلطنت ابھری ہے، اور رومیوں نے سخت فوج کی کارروائی کی اور اس ساری بغاوت کو یہودیوں پہ کچل ڈالا. اور ٹائٹس آیا ہے اب دوسرا آدمی. پہلا تھا وہ خسرو، کافر کلدانی بخت نصر، خسرو بھی نہیں بخت نصر تھا. اور دوسرا 70 عیسوی میں اب رومی بادشاہ آیا ہے ٹائٹس، تیتاؤس جسے اردو میں لکھتے ہیں، یہ آیا ہے اور اس نے مارا ہے، اور اتنا مارا ہے یروشلم فتح ہو گیا، اور 1.5 لاکھ کے قریب یہودی اس نے مار دی. یہ صرف یہودی ہی نہیں کہتے، وہ تو بڑے ہی اپنی تعداد بتاتے ہیں کہ ہم اتنے مارے گئے. یہ جو باقی مورخین ہیں یونانی اور دیگر عرب کے مورخین بھی، وہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ یہودی چند دن میں مار دیے گئے اور یروشلم تباہ ہو گیا. اور 70-80 ہزار آدمی ان کے گرفتار کر کے غلام بنا کر بھیج دیے گئے، اور پکڑ پکڑ کے انہوں نے مختلف دنیا کے علاقوں میں بھیج دی. منڈیاں لگی اور یہودیوں کی لڑکیاں بکی، منڈیاں لگی اور یہودی بکے، اور اتنے زیادہ کہ ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر انہوں نے 3-4 کاموں کے لیے مخصوص کر دیا. ایک تو درندوں کے سامنے پھینکتے تھے اور پھاڑ کھاتے تھے درندے انسانوں کو، اور یہ خوش ہوتے تھے رومی. ایک یہ انہوں نے کر دیا. اس معاشرے کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ ہم اگر ایک اور آپ کو حوالہ دیتے، مگر اب وقت بہت ہو گیا ہے، کیا اتنے حوالے دینے ہیں، کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اتار دیا. کیا قصور اس آدمی کا تھا؟ ایک فتویٰ اس نے دیا ہے، اور ایک محض رقاصہ فاحشہ عورت کے لیے بادشاہ نے سر اتروا دیا اللہ کے نبی کا. نبوت کیا اتنی چھوٹی چیز تھی؟ اور اتنے ظالم ہو گئے تھے کہ خود بائبل میں بھی کئی جگہ پر اور بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا وہ حکمران جو تھا رومی پھانسی نہیں دینا چاہتا تھا، اور ایک ڈاکو آ گیا اور اس نے 2 میں سے ایک کو آزاد کرنا تھا. دن ایسا تھا جس دن ایک کو آزاد کرنا ہوتا ہے، تو اس نے کہا لوگوں میں ایک کو تو آزاد کرنے کا حق رکھتا ہوں. انہوں نے کہا ہاں ڈاکو کو آزاد کر دو، اس جیسس کو نہ چھوڑنا، اسے پھانسی پہ چڑھا. اور پھر سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا، تو جو آیا ہے اب ٹائٹس، تو اس نے تو لوگوں کو چن لیا. اس نے کہا لوگوں کو پھینکو جانوروں کے سامنے، اور شیر درندے چیر پھاڑ کے کھاتے تھے، بس جانور کھاتے تھے. اور دوسری چیز انہوں نے کیا کر لی، انہوں نے ان کو تختہ مشق بنانے کے لیے اپنے رومیوں نے تیر اندازی درست کرنے کے لیے کہ کل کو ہمارے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے کام آئیں گے، ان یہودیوں کو کھڑا کر دیتے تھے اور بچے ان کے تیر چلاتے تھے کہ دیکھو اس کی آنکھ پہ جا کر تیر لگایا، سر پہ لگایا، ناک پہ لگایا. اس طرح کی وحشیانہ حرکتیں انہوں نے شروع کی، اور لڑکیاں ان سے چھین لی ان کی، حتیٰ کہ ان کی نسلیں انہوں نے تباہ کر دی. اور ایسا یہ اقتدار مٹا ہے، ایسا مٹا ہے، 2000 سال گزر گئے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور 2000 سال تک یہودی نہیں آ سکے. یہ ہے جو اللہ نے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب ہمارا دوسرا وعدہ آئے گا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تمہارے کرتوت ایسے ہیں
کہ ہم تمہیں پھر اتنا پٹوائیں گے کہ تمہارے چہرے اتر جائیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور یہ تمہاری مسجد میں داخل ہو جائیں گے، كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلے تباہی آئی تھی نا بخت نصر کے ہاتھوں، اب دوبارہ تباہی آئے گی اور وہ آ گئی، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور اللہ نے کہا کہ یہ کیا ہو جائیں گے، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ پوری خرابی ہوگی۔ مسیح علیہ السلام کا دور گزر گیا، 600 برس گزر گئے، 7ویں صدی عیسوی شروع ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر وہی حرکتیں۔ پہلے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، یسع علیہ السلام کی نہیں مانی، الیاس علیہ السلام کی نہیں مانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو تو صحیح نسب کا آدمی بچہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 700 برس گزرے ہیں، اور 600 برس پہلے گزرے تھے، پہلے عذاب اور دوسرے عذاب میں، 700 برس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی نہیں۔ اب تیسری مار پڑنی تھی یا نہیں پڑنی تھی؟ اب پھر انہیں زہر دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جان چھڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں گئے، اوپر سے پورا پتھر چکی اسے پھینک دیا کہ کسی طرح ان کے سر مبارک پہ لگے اور سر مبارک پاش ہو جائے، اور جبریل امین نے کہا آپ ہٹیے، یہ آگے یہ چیز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسی یہ سازشیں۔ اب یہودیوں نے نبوت کو پھر چھیڑا اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ دوسرا عذاب، عَسَىٰ رَبُّكُم أَن يَرْحَمَكُم، یہودیو اب بھی اللہ تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نے اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا، یہ مکی آیت ہے، ذرا خیال کیجئے گا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر اب تم نے انہیں کچھ کہا تو ہم پھر وہی کریں گے جو 2 بار پہلے ہو چکا ہے۔ اور پھر وہ اللہ نے کیا قریظہ کے ساتھ، پھر اللہ نے کیا بنو قینقاع کے ساتھ، اور پھر اللہ نے کیا بنو نذیر کے ساتھ، اور بنو قریظہ کو چن کر قتل کیا گیا، مارا گیا، جس طرح پہلی 2 مرتبہ مار پڑی تھی۔ پہلی مرتبہ پڑی تھی بخت نصر کے ذریعے، دوسری مرتبہ ٹائٹس کے ذریعے، اللہ نے اب تیسری قوم اپنے مقبول بندے بھیج دیے، اور ان میں بخت نصر اور اس زمانے کی پھر قتل کی یاد تازہ ہوئی، اور قریظہ میں لوگوں کو پکڑ لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مہربانی تھی، آپ نے کہا میں تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ بھی کرنے کو تیار ہوں، جس کو تم کہو وہ فیصلہ کر دے، مجھے منظور ہے۔ یہ آفر کس نے کی تھی انہیں؟ یہ نہیں سوچتے، اور انہوں نے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ کا نام دے دیا۔ انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ جو فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد تم جو فیصلہ کرو ہمیں منظور ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، اس کے باوجود فرمایا جو یہودی جس کے متعلق ہیں ہم مان جائیں گے۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ان کے جتنے جنگجو ہیں، جتنے لڑنے والے ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی بستی ختم کر دی جائے، اور ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے بچوں کو بھی، وہ جو بچے نابالغ ہیں بس، اور باقیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب یہ فیصلہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا لیا، اور آپ نے فرمایا سعد اللہ کی قسم تمہارا فیصلہ وہ ہے جو یہودیوں کو عذاب اللہ نے دینا تھا، اس کا بھی فیصلہ وہی تھا، تمہارا فیصلہ اس سے مل کے۔ اسی لیے 28ویں پارے میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ تو ہمارا حکم تھا، ہم نے یہ چاہا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر پٹائی ہو۔ یہ ہے عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اللہ اب بھی تم پر مہربانی کرنے کو تیار ہے۔ اور یہ اللہ نے کب کہا ہے؟ جب ہجرت میں بھی 1.5 سال باقی ہے، فرمایا کہ تم اپنی روش ٹھیک رکھنا، یہ اب آ رہے ہیں مدینہ منورہ، ایسے نہ ہو جیسے پہلے تم اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرتے رہے ہو کہ انہیں بھی چھیڑنا شروع کر دو۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم کرو گے تو ہم بھی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور اس جہنم کو ہم نے بنا دیا ہے کافروں کے لیے جیل خانہ، قید خانہ بنا دیا ہے، جو آخرت کا عذاب تو بعد کا ہے، دنیا میں بھی پہلے عذاب دے۔ اب آیا خیال، یہ ہیں 3 سزائیں۔ بنو قریظہ ایسے نہیں مارے گئے، اس لیے جتنے سیرت میں یہ مستشرقین لکھتے ہیں نا، اور جتنا کچھ کہتے ہیں، ہمیں اس پہ 2 وجہ سے ہمیشہ الجھاؤ رہتا ہے، اور بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ مسلمان بھی
بڑے بڑے اچھے مورخین وہ ان دو واقعات کو بیان نہیں کرتے، اور بنو قریظہ سے شروع کرتے ہیں کہ قریظہ کے ساتھ یہ ہو، تو جو بھی سنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا، ایسے مار دیا ایسے مار دیا۔ اور اللہ کے بندوں ان کی تاریخ بھی تو دیکھو، پہلی مرتبہ جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے پھر خدا کا عذاب ہے، دوسری مرتبہ پھر عذاب ہے، تیسری مرتبہ پھر عذاب آیا، تو ہمارا کیا قصور ہے بھئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ ایسے ایسے ہوگا، وہ ہوا ہے، کیونکہ شرارتیں ان کی تھیں۔ اور دوسری مصیبت یہ ہے، دوسری مشکل یہ ہے کہ مستشرقین تو جو الزام دیتے ہی ہیں سو دیتے ہیں، مسلمان بھی نہیں پڑھتے، انہیں بالکل اس سے بحث نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں جو اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا آخر کیا جواب ہے، ہم یہودیوں کے متعلق کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب بھی جو کرنے کے کام ہیں آپ کے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ سال 2 سال 4 سال جم کے صرف انہی 5 آیات پر محنت کیجئے کہ اچھا کون سی فوج تھی، کہاں سے اٹھی تھی، سکندر اعظم کی ریاست کون سی تھی، وہاں کیا کیا ہوا تھا، یہودی کیا کیا ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی، اعمال میں خرابی آ گئی تھی، یہ ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر ایک کتاب بنتی ہے، تحقیق ہوتی ہے کہ ہاں یہ چیزیں تھیں جس وجہ سے مار پڑی۔ اگر آپ نے اس موضوع پر لکھنا ہو، کام کرنا ہو، تو بنو قد نصر جو تھے ان کا کئی جگہ پر نام آیا ہے، یہ نام آپ کو کام آئے گا، کہیں سے ڈالیے گوگل میں کہیں اور، تو آپ اس کی ہسٹری پڑھیے، اس کو سپیل بھی کر دیتے ہیں۔ بنو قد نصر کا بھی غلبہ تھا، NEBUCHAD NEBUCHAD اس کا نام دیکھیے، یہ آ جاتا ہے۔ فیرا تھا، فرعون، اور اس کا نام تھا نیکو، NECHO۔ الیکیم یہ کردار ہے اس ساری تاریخ کا، ELIAKIM۔ صدقیہ ان کا تذکرہ ملے گا، ZEDCHIAH۔ یہ حفرہ، HOPHRA۔ یہ سارے نام جو ہے نا یہ اس میں کام آئیں گے۔ سائرس ایران کا بادشاہ، 70 عیسوی، ان ناموں کو ہی آپ پڑھیں، اس تاریخ کو پڑھیں تو یہ پوری لکھنے کی چیز ہے ہمارے زمانے میں کہ یہودیوں کو اتنی سزائیں کیوں ملی، ان کے معاشرے میں کیا تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ ہے کہنے کو تو یہ 4 آیت سے لے کے 8ویں 9ویں آیت تک ہے، مگر پوری یہ تاریخ ہے اللہ نے بتائی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر پہ فرما دیا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ ان قریب تم پر اللہ مہربانی بھی کر سکتا ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم اپنی روش نہیں بدلو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافروں کے لیے جہنم جو ہے وہ اللہ نے قید خانہ بنا دی۔ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہوئی کوئی بات؟ اچھا ایک بات آخری اور عرض کر دیں، معراج پہ جو اشکالات پیش آتے ہیں، ایک بڑے اشکال کی چیز یہ ہے کہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگوں کو عذاب میں مبتلا دیکھا ہے وہ تو ہوگا قیامت میں، یہ پہلے کیسے دیکھ لیا تھا انہوں نے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، اور اس کے جواب بہت سے ہیں، لیکن 2 آسان باتیں عرض کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے محدثین اور صوفیہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم مثال دکھایا گیا، اور عالم مثال ایک ایسا عالم ہے کہ ہم سب جیسے لوگ وہاں بھی موجود ہیں، یہ ڈپلیکیٹ ہے انسان کی وہاں بھی ایک، اور ہر آدمی کا جو ڈپلیکیٹ وہاں ہے اسے دکھایا گیا کہ اسے عذاب ہو رہا ہے، یہ جب جائے گا تو اس کے ساتھ مل جائے گا۔ حدیث میں بھی ایسی چیزیں آتی ہیں اور اس کی تفصیل ہے لمبی، وہ تو چھوڑیے، مگر حدیث میں آیا ہے۔ مثلا یہ جسم ہم دیکھتے ہیں
قیامت میں ایک نیا جسم بھی عطا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، جب معافی ہو جائے گی تو اللہ فرمائیں گے کہ اس آدمی کا قد 60 اور 30 90 فٹ کر دو. 60 ذراعا، ذراع کہتے ہیں یہ جو انگلی ہے درمیان کی، اس سے لے کے اور یہ کوہنی تک، عرب اس فاصلے کو ذراع کہتے تھے. تو یہ 60 گنا کر دو، اسی حساب سے سارا جسم بڑھ جائے گا. تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ عالم مثال جو اللہ کے ہاں ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ یہ دیکھ لیں یہ چیزیں آپ کی امت میں پیش آئیں. دوسرا جواب ذرا سا مشکل ہے لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم کہتے ہیں کوٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کیا تھے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا محتاط مورخ اور ناقد جو ان کے زمانے کے بالکل قریب ہے، 50-60 سال کا ہی فرق پڑتا ہے، اور شہر بھی ان سب کا ایک ہی ہے دمشق. شیخ نے اس کے باوجود ابن عربی پہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں دیا، بس یہ لکھا ہے کہ ان سے اچھی چیزیں بھی پہنچی ہیں اور غلط باتیں بھی پہنچی ہیں، اور پھر آگے دعا لکھی ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کرے اور ہمارے بھائیوں کو بھی، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی نفرت نہ رہنے دے. اس قسم کی چیزیں شیخ نے لکھی ہیں. خیر وہ تو بات آئے گی کسی دن. لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ کے جواب تھوڑا سا مشکل ہے مگر ہے وہ بھی زبردست بات. انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں ٹائم کے اندر ہیں، اور فرض کر لو یہ آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں اور قیامت ٹائم کے اعتبار سے یہاں آنی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس ٹائم کو اللہ نے اٹھایا یہاں سے اور یہاں لا کے ملا دیا، تو درمیان کا جو وقفہ تھا اس ٹائم میں جو کچھ ہونا تھا اس کو وہاں دکھا دیا کہ یہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علم میں تو ہے نا چیز، تو وہ جو علم تھا خدا نے اپنے وقت میں لا کر یہاں پر دکھا دیا، بس اتنی سی بات. وہ زمانے میں سفر کے قائل ہوئے ہیں، یہ بھی جواب انہوں نے دیا. 2 دن چھٹی، ہفتہ اتوار، انشاءاللہ سوموار سے پھر آگے